جب وہ راہداری کے قریب پہنچی تو اچانک ایک ہاتھ نے اسے نہایت مضبوطی سے تھام کر دیوار سے لگا دیا۔ اس ناگہانی آفت پر زہرا شدید خوف زدہ ہوئی اور گھبراہٹ سے پینک کے عالم میں اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے چیخنے لگی، مگر فوراً ہی اس کے سامنے کھڑے شخص نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو دبا دیا۔ اسی لمحے زہرا کی نگاہ مقابل شخص پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی اس کا جانی دشمن تھا۔ زہرا کے حواس معطل ہو گئے۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ارجم کے سوا کوئی دوسرا اسے اس طرح چھونے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ارجم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ لمس کسی صورت برداشت نہ کرتی۔ انسپیکٹر عدیل کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ محض ایک حادثہ تھا۔ بصورت دیکھ کر اگر انسپیکٹر عدیل دانستہ طور پر اسے چھوتا اور زہرا کو اس بات کا علم ہوتا تو غالباً وہ اسے تھپڑ بھی رسید کر چکی ہوتی۔ پھر وہ اب انسپیکٹر عدیل کو اسی کی چال میں بری طرح الجھانے والی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا، تم نے میری بات نہیں سنی نا؟ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا اس کی جسم سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتا دبے دبے لہجے میں گھرایا۔ اس کی گھراہٹ سنتے زہرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کے مالک خود ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی دینا بند کر دو، وہ دھیمے لہجے میں مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ ارجم نے اس کے گرد دیوار کے ساتھ دونوں طرف میں اپنی ہتھیلیوں کو جماتے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ تمہاری ذات کا ہر باب مجھ سے شروع ہو کے مجھ سے ختم ہوتا ہے زہرا، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گہری نظریں جمائے بنا پلک جھپکے بولا تھا، میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی بہن کی طرف توجہ دو جس کی آج شادی ہے، جو شاید ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ زہرا نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا، لیکن سامنے بھی کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، ارجم ملک تھا۔ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا زہرا، اگر کوئی شخص بھی مجھے تمہارے آس پاس بھی دکھائی دیا تو وہ اس دنیا میں دکھائی دے یا نہیں، میں گارنٹی نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اور تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ ارجم غصے سے پیپر ویٹ کراتے ہوئے دھاڑا، جسٹ ریلیکس ارجم، وہ یہی تو چاہتی ہے کہ تمہیں غصہ آئے اور تم ہائپر ہو اور تم وہ سب کچھ کر جاؤ جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ سعدیہ نے اسے سمجھایا، میرے ہر معاملے میں اس کا بولنا ضروری ہے۔ وہ بھڑکا تھا، ارجم وہ جان بوجھ کے تمہیں تنگ کرتی ہے، پلیز چل کرو۔ سعدیہ نے ایک چیئر گھسیٹ کے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ اب اگر وہ تمہیں چڑھائے تو تم نے نہیں چڑھنا۔ اوکے۔ سعدیہ نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو ارجم نے اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے کر لیا۔ تم جاؤ۔ ارجم نے اپنا ماتھا مسلا تھا اور بری طرح اپسیٹ ہوا تھا۔ ہینا اس کی اکلوتی بہن تھی اور عصمت خان سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ رکاوٹ بن رہی تھی تو وہ زہرا تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ وہ ہینا کے برین واش کر رہی تھی جبکہ شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو چکی تھی، اور اب ہینا کا رو رو کے برا حال تھا کہ اسے عصمت سے شادی نہیں کرنی۔ اس سب کی ذمہ دار وہ زہرا تھی جس نے ہینا کے کان بھرے تھے، اور ارجم دانت پہ دانت جمائے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب زہرا اس کی جان ہوا کرتی تھی، اور آج وہی زہرا تھی جس کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ ارجم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اس دنیا سے ہی غائب کر دے۔ بہت تنگ کر رہی تھی وہ ارجم کو۔ اسی لمحے موبائل سے آتی کال دیکھتا وہ سیدھا ہوتا کال اٹینڈ کر گیا۔ ارجم، بہتر ہوگا تم فوراً گھر آؤ، فریدہ آنٹی نے چھوٹتے ہی غصے سے کہا۔ اب کیا ہوا؟ وہ پھر سے ماتھا مسلتے بولا۔ ہینا نے جو طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے، کون سمجھایا اسے؟ اب خود کو کمرے میں لاک کر لیا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ فریدہ آنٹی نے پریشانی سے کہا۔ میں آتا ہوں۔ وہ اجلت میں اٹھتا ہوا کال کاٹتا باہر نکلا۔ سعدیہ اس کے پیچھے لپکی۔ کہاں جا رہے ہو؟ آتا ہوں۔ آج کی سر ندیم کے ساتھ جو میٹنگ ہے، ایمان سے کہنا وہ اٹینڈ کر لے۔ وہ گاڑی ان لاک کرتا تیزی سے بولتا گاڑی میں بیٹھتا، یہ جا وہ جا۔ سعدیہ لب بھینچے اسے دیکھتی واپس اندر آ گئی۔ واہ بھئی، کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہو، ردا نے طنز سے داد دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تنگ کے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اندھے ہیں یا ہمیں دکھائی کم دیتا ہے؟ ردا کے سیدھے طنز پہ سعدیہ کو غصہ سا آ گیا۔ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے ردا؟
اپنے تک محدود رکھو، جب پوچھا نہ جائے تو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ سعدیہ اسے سناتی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اف اف، اتنی شاطر عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ردا منہ بنا کے اپنے کام میں لگ گئی۔ ارجن جیسے ہی گھر داخل ہوا اچھا خاصا شور پڑا ہوا تھا۔ ہینا کہاں ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کمرے میں بند کیا ہوا ہے اس نے خود کو، نہ کسی کی سنتی ہے نہ باہر آ رہی ہے، بس ایک ہی ضد ہے کہ یہ شادی نہیں کرنی، ہم سب کی ناک کٹوائے بیٹھی ہے یہ لڑکی۔ فریدہ آنٹی بھری بیٹھی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے ہینا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں اچانک اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، چنگی بلی تھی۔ دادی جان نے سر نفی میں جھٹکا۔ ایک ہی ہے نا وہ خرافات تن عورت، اس نے کیا ہے یہ سب۔ فریدہ آنٹی کا دماغ گما تھا۔ ہاں جیسے ہینا تو چھوٹی سی بچی ہے نا، جس نے جدھر لگایا لگ گئی، اپنی عقل دماغ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی کیا؟ دادو جان سائرہ بیگم غصے سے بولی۔ انہیں زہرا کے خلاف کچھ بھی سننا گوارا نہ تھا، بھلے وہ ان کے سوتیلے بیٹے کی اولاد تھی، لیکن تھی تو ان کی پوتی نہ۔ اب وقت اور حالات اس کے خلاف ہو گئے تھے تو سبھی کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگی تھی۔ بس کریں اس کی طرف دادی ماں، اس کی طرف داری، وہ اس قابل نہیں کہ اسے گھر میں ہی بھی رکھا جائے، اور آپ اب تک اسے دل میں بسائے بیٹھی ہیں۔ فریدہ بیگم کی بات پہ اندر آتی زہرا کے قدم وہی تھمے تھے۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے کھنجر کھبو دیا تھا۔ دل میں رکھنے کے قابل ہی ہے وہ، کیونکہ دل کی صاف ہے وہ بچی۔ دادی جان نے پھر سے زہرا کی سائر لی۔ آپ کے اس بھیجا لاڈ پیار نے آج اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ وہ ہمارے گھر کی دشمن بن گئی، بکھیر دینا چاہتی ہے وہ ہمارا گھر۔ فریدہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے بکھیرنا ہے، وہ تنزیہ بولتے سر جھٹک گئی۔ زہرا نے وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنا چاہا کہ فریدہ بیگم کی اس پہ نظر جا ٹھہری۔ اے بی بی، یہ جو تم کر رہی ہو نا، باز آ جاؤ۔ اچھا آپ باز آ جائیں جو میں آ جاؤں؟ زہرا نے ان کی طرف پلٹ کے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ایک تو ہمارے گھر میں رہتی ہو، اوپر سے باتیں بھی کرتی ہو۔ فریدہ بیگم کی بات پہ زہرا نے ان کو سخت خوری سے نوازا۔ آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگی۔ یہ میرے دادا کا گھر ہے، سگے دادا کا، اور آپ بڑے بابا کی سیکنڈ وائف ہیں، یعنی ان کے بچوں کی سوتیلی ماں، اور آپ نے یہاں اچھی اجارہ داری مچائی ہوئی ہے۔ زہرا نے بھی ان کے اچھے سے آئینہ دکھایا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ فریدہ آنٹی نے اسے وان کرتے ہلکا سا پش کیا۔ آج تو ہاتھ لگایا ہے، آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ سخت آواز میں گھررائی۔ زہرا، ارجن کی اونچی آواز، وہ تینوں چونکی۔ اسے دیکھے ایک پل کو زہرا کو دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی جو روتی ہوئی ہینا کو نیچے لے کر آ رہا تھا۔ اس نے زہرا کے آخری سوال سن لیے تھے۔ تیزی سے نیچے اترا۔ تمہاری زبان کا مسئلہ کیا ہے؟ نہ بڑے کا لحاظ ہے نہ شرم، کسی سے کیسے بات کرنی ہے؟ تمہیں اگر سمجھ نہیں تو اپنی زبان کا بند رکھا کرو۔ وہ سخت غصے کے عالم میں بولا۔ اب تم سے سیکھوں گی کہ مجھے کب، کہاں اور کس طرح بولنا چاہیے۔ یو نو مسٹر ارجن ملک، تم جیسا کان کا کچا انسان میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا۔ زہرا کو تو دل کا غبار نکالنے کا صحیح موقع مل گیا تھا۔ خود کو قابو میں رکھو تم، یہ جو تم ہر وقت اپنی زبان کو جوہر دکھاتی رہتی ہو نا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کہ زہرا کو اس کے انداز سے ڈر سا لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پورے اعتماد سے کھڑی اس کو دیکھنے لگی۔ اچھا ورنہ کیا کر لو گے تم؟ وہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ دادو جان سائرہ بیگم اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کو مقابل کھڑا دیکھ کر دل تھام کے رہ گئیں۔ ایک دن اللہ سے خواہش کی کہ وہ دونوں آپس میں جڑ جائیں، اور آج وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ میری بہن سے دور رہو زہرا، تم جو اس کے دماغ میں زہر بھر رہی ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اتنی سخت سزا دوں گا کہ سزا مجھے ایسی ملی ہے نا ارجن ملک کہ اب کسی سزا سے ڈر نہیں لگتا۔ اور ہی بات ہینا کی شادی کی تو تم اس سے پہ اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے، اس کی زندگی میں وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے اپنے لیے۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب بکواس کرنے والی؟ اس کے بعد پہ ارجن غصے سے دھاڑا۔ زہرا نے اپنے کان بند کر لیے۔ چلاؤ اور چلاؤ، زور زور سے چلاؤ، بس چلا چلا کے ہی تو تم نے اور اس عورت نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اس گھر میں، باقی سب تو کٹ پتلیاں ہیں نا، جیسے تم لوگ نچاؤ گے ناچیں گے۔ وہ بھی اس طرح اسے جواب دیتی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ ارجن نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ارجن بس بہت ہو گیا، میں تو کہتی ہوں اس لڑکی کو نکال باہر کرو، پورے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے اس نے۔ ہاں جیسے آپ تو بڑے میلاد کروا رہی ہیں نا۔ زہرا کی توپوں کا رخ اب پھر سے ان کی جانب مڑا تو وہ پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، اس شادی کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ ارجن نے اس کے ماتھے سے بل ڈالے پختہ لہجے میں کہا۔ زہرا سر جھٹکتے تنزیہ ہنسی ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے میں شادی روکوں گی؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی کرتے وہ ایک آئی برو چڑھاتے بولی۔
اگر تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو تو خود اس شادی کو ہونے نہیں دو گے، وہ اس کے قریب ہوتی سے وان کرتے بولی۔ ارجن نے اسے لب بھیچے دیکھا، لیکن وہ اگلے ہی پل ایک تیز نگاہ فریدہ بیگم کو دیکھتے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دار سے دروازہ بند کیا۔ ارجن نے پلٹ کے ہنا کو دیکھا جو آنسو پونچھ تھی، ارجن کو شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارجن نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب ایسے منہ بناؤ گی تو بھائی کو تنگ کرو گی نا؟ تمہارے بھائی کی جان بستی ہے تم میں، اداس ہوگی اور ایسے روگی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی ہنا۔ ارجن نے ہنا کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور محبت سے کہا، بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے عصمت سے شادی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کارڈ بن چکے ہیں، تاریخ طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا اور اب تم انکار کر رہی ہو۔ پلیز میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زہرا کی باتوں میں مت آؤ، وہ دوست نہیں دشمن ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اس بات کو۔ ارجن نے اپنی طرف سے اس کا دماغ صاف کرنا چاہا۔ دشمن نہیں ہے بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ جو کہہ رہی ہے ایک بار سن تو لیں، میں خود گواہ ہوں۔ ہنا نے پھر سے زہرا کی طرف داری کی۔ مجھے کچھ نہیں سننا ہنا، میری نظر میں زہرا کی اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کل بھی چھوٹی تھی اور آج بھی جھوٹی ہے اور وہ ہمیشہ جھوٹی ہی رہے گی۔ اس کا کام صرف کام خود کو بگاڑنا ہے، ہماری عزت کو اپنے پاؤں تلے روننا ہے۔ یہ کام وہ میرے ذریعے نہیں کر سکی، لیکن اب وہ تمہارا استعمال کر رہی ہے تو اس بات کو تم سمجھو۔ ارجن نے بے بسی سے اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اب کی بار ہنا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارجن کو کسی صورت بھی نہیں سمجھا سکتی۔ اس کے دل و دماغ میں جو پٹی بن چکی تھی وہ اب شاید ہی کبھی کھلتی۔ زہرا کے لیے وہ اس قدر بدگمان ہو چکا تھا کہ اس کو زہرا کے بارے میں کوئی بھی بات بتانا فضول تھا۔ چلو اب تم ریسٹ کرو اور اپنے دماغ کو فریش کرو، اور آئندہ ایسے اپنے آپ کو روم میں مت بند کرنا۔ میری جان، میں سارے کام چھوڑ کر تمہارے لیے گھر آیا ہوں، اپنے بھائی کو ایسے تنگ مت کرو۔ ارجن کے کہنے پر ہنا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہوتا ہوا اٹھا اور فریدہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آنٹی کہ پلیز اب زہرا کا منہ مت لگا کریں، آپ جانتی ہیں اس کی نیچر کو۔ پھر بھی اتنا ہنگامہ ہو گیا۔ ارجن، میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ وہ سامنے بھی آئے تو میں اپنا راستہ بدل لیتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو وہ جان بوجھ کر ٹیز کرتی ہے۔ اب یہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے ہنا کو کیسے اس نے برین واش کیا کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اب تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب تک وہ یہاں پہ ہے کچھ بھی ایکسپٹ کر سکتے ہو۔ فریدہ بیگم نے ارجن سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ جانتا ہوں اسے کچھ بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آپ میری آنٹی ہیں، میرے بابا نے آپ سے شادی کی ہے۔ بھلے میں آپ کو آنٹی ہی کہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ آپ میرے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، لیکن زہرا سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ آتے ہی ان کاموں میں پڑ گئے۔ یہ لڑکی نے خود سکون سے رہتی ہے، نہ کسی دوسرے کو رہنے دیتی ہے، فریدہ بیگم نے منہ بنا کے کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا، جبکہ ارجن گہرا سانس خارج کرتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ میری بات سنو۔ ارجن دادو جان نے ارجن کو پکارا تو رک گیا۔ آج کل وہ اپنی دادو سے کچھ اکھڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی عزت اب بھی ضرور کرتا تھا۔ دھیرے سے ان کے پاس ان کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے پاس زمین پہ بیٹھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہاں وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا دادی آپ اتنی بری لگنے لگی ہے؟ سلام دعا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے؟ پلیز دادو ایسی بات نہیں ہے۔ ہنا کی وجہ سے کچھ پریشان تھا، اس لیے بہت دھیرے سے نمایا۔ بیٹا پریشانی خود پالی ہے، اگر ہنا یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو یہ شادی کیوں کروا رہے ہو تم؟ دادو ابھی آپ کہہ رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سب کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارا حلقہ احباب، ہمارے رشتہ دار سب جانتے ہیں، کارڈ بن گئے ہیں، اس کے باوجود آپ… نہیں دادو، یہ شادی ہو گئی ہو۔ اگر ہنا کو حشمت خان سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسے پہلے دن ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب شادی سے 2 دن پہلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ بھی جب وہ خود نہیں بلکہ کسی اور کی زبان بول رہی ہے۔ ارجن کے لمبے چوڑے جواب کے بعد دادی نے گہرا سانس خارج کر گئیں۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کسی کی باتوں میں آ رہی ہے؟ وہ کسی کوئی اور نہیں، زہرا ہی ہے۔ لیکن ایک پل کے لیے تم زہرا کو ایک طرف رکھ دو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، آخر ایسی کیا بات ہے جو ہنا کو پتہ چلی ہے اور اس نے اس شادی سے انکار کیا کہ وہ تمہاری بھی سننے کو تیار نہیں؟ وہ بات تو پتہ لگا لو۔ انہوں نے پھر سمجھایا۔ کوئی بھی بات ہو، میں اس شادی کو رکنے نہیں دوں گا۔ اب یہ ضد ہے تو ضد صحیح۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنی ضد میں تم اپنی بہن کا دل توڑ رہے ہو ارجن۔ عزتیں بچانے کے لیے اگر دل ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں۔ مجھے اپنے خاندان کی عزت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے دادو، جسے آپ کی ستیلی پوتی مٹی میں ملانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارجن کے منہ سے طنزیہ الفاظ نکلے۔
دادی جان نے اس کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، پھر اپنے گھر کو، اپنی عزت کو اس قدر مضبوط کر لو کہ کوئی بھی پتھر آ کر لگے تو اس کانچ میں دراڑ نہ پڑے۔ وہ بہت گہری بات کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور چھڑی کے سہارے چلتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ارجم کچھ پل تو یوں ہی کھڑا، لیکن فریدہ بیگم کے پکارنے پہ وہ ہوش میں آتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ملک ارشد کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حماد ملک تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام وسیم ملک۔ حماد ملک کی شادی اپنی ہی کزن عالیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان میں سے ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ارجم ملک اور چھوٹی بیٹی ہنا تھی۔ ہنا کی پیدائش کے بعد انہیں کینسر ہو گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکی، اس لیے جلدی اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے سب بڑوں نے مل کے فیصلہ کیا عالیہ کی چھوٹی بہن فریدہ کو حماد کے نکاح میں دے دیا جائے، کیونکہ خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے اور وہ بچوں کی اچھی پرورش کرے گی۔ فریدہ کا رشتہ بچپن میں ہی حماد کے چھوٹے بھائی وسیم ملک کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن عالیہ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ اس کا رشتہ ختم کرتے ہوئے حماد کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا۔ فریدہ نے اپنی بہن کی اولاد کے لیے قربانی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ انہیں کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی، تو انہوں نے ارجم اور ہنا کو ہی اپنی اولاد مان لیا اور ان کو ایک سگی ماں جیسا پیار دینے لگی۔ وسیم نے فریدہ سے رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنی کلاس فیلو رابعہ سے شادی کر لی۔ وہ اپنی شادی شدہ لائف سے بہت مطمئن تھا، تو دوسری طرف حماد اور فریدہ میں آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنا تو چکے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ یوں تو بظاہر وہ دنیا والوں کے لیے میاں بیوی تھے، لیکن حماد صاحب ان سے زیادہ تر دور ہی رہتے۔ وسیم اور رابعہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، زہرا۔ وسیم اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ سی گئی، وہ ایک اکیلی رہ گئی تھی۔ ارجم ملک اور زہرا وسیم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کا بھی ارادہ تھا، لیکن حادثے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ محبت نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگتی، اس بات کا درک زہرا کو جلدی ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں ٹھنڈے پانی سے شاور لیتی اپنے اندر کے غبار کو ٹھنڈا کرتی روم میں آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ ہیئر ڈرائر کر رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور ارجم غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ زہرا نے پلٹ کے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کبھی اس کے روم میں نہیں آیا تھا۔ جب دوستی تھی، پسندیدگی تھی، زہرا محبت تھی، وہ تب بھی کبھی اندر نہیں آیا۔ بہت مجبوری میں کچھ کہنا ہوتا تو دروازے پہ دستک دے کے باہر بلا لیا کرتا تھا۔ آج وہ کیسے آیا؟ تم یہاں؟ زہرا نے دوپٹے کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ ارجم نے بستر پہ پڑا اس کا لال دوپٹہ ایک جھٹکے سے اٹھاتے اس کی طرف اچھالا، جو سیدھا اس کے منہ پہ جا لگا۔ زہرا نے سخت گھوری سے نوازا۔ تھوڑی سی شرم ہو تو ڈوب مرو چھلو بھر پانی میں، وہ شہادت کی انگلی کے انگوٹھے کے ساتھ جوڑتا۔ چلو پھر، اسے سنا رہا تھا۔ اچھا، تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈوب مرنے سے بہتر ہے تم اس سعدیہ سے شادی کر لو۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتی اپنے گرد دوپٹہ اچھے سے اوڑھ گئی۔ کون ہے یہ شخص؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا تیش عالم میں دیے انداز میں بولا۔ وہ اس کے موبائل پہ تصویر دیکھتی ایک پل کو سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا اس کی جان نکل رہی ہو۔ کل رات کا منظر اس کے دماغ میں پھر سے تازہ ہوا۔ رات کو وہ دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی تھی۔ وہاں کچھ لڑکوں نے انہیں ٹیز کیا تو اس پر انسپیکٹر عدیل نے اس کی مدد کی۔ وہی وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ایک ویٹر کے دھکا دینے پہ وہ اس انسپیکٹر کے اوپر گری تھی۔ انسپیکٹر عدیل نے فوراً اسے تھاما اور تب بھی یہ تصویر کلک ہوئی۔ ایک ایک منظر زہرا کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا، مطلب وہ سب کسی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ ٹریپ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہے یہ شخص؟ اب کی بار وہ دھاڑا۔ تم سے مطلب جو کوئی بھی ہوتے کون ہو تم مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ زہرا اپنا سارا غصہ اس پہ اتارنے لگی۔ بھولو مت، تم اس گھر میں رہتی ہو اور یہ گھر میرے نام ہے اور یہاں کا ہر فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ اس گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری زندگی کے بھی فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، کیا کرتی ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ الفاظ جو ارجم نہیں کہنا چاہتا تھا بالآخر زہرا نے اس کے منہ سے نکلوا دیا۔ زہرا اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اس گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو ارجم ملک؟ زہرا نے بھی یقینی سی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا جن قدموں پہ آیا تھا انہی قدموں پہ واپس پلٹ گیا، جبکہ زہرا اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گزر کے گیا تھا۔ وہ یک ٹک ابھی کھڑی اسی بند دروازے کو دیکھتی آنکھ سے نکلتے آنسو نہ روک پائی۔ آنسو بہتے گالوں پہ گرے۔ آج اسے بے گھر کرنے والا وہ انسان تھا جس نے کبھی اسے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کا سجانا زہرا نے تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا، یاد ہی تو صرف اپنی انا اور صرف اپنی ذات۔
زہرا کا وجود اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، اسے اپنے نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ وہ اب یہاں نہیں رہے گی، یہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ حشمت خان گھر داخل ہوا تو سلیم صاحب غصے سے بولے۔ وہ نشے میں دھت رات کے 2 بجے گھر آیا تھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ سرخ آنکھوں سے باپ کو دیکھتا جھوم رہا تھا۔ باپ ہو تمہارا، بھولو مت، اور 2 دن بعد شادی ہے تمہاری۔ اگر ارجن ملک یا کسی اور نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کی عزت کی پرواہ میں کیوں کروں؟ میں اپنا ذمہ دار خود ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ ارجن کی بہن سے میری شادی کریں۔ آپ کو ارجن ملک کا رشتہ دار بننے کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ حشمت خان نے بدتمیزی سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ نکالتے ہی اپنے منہ میں رکھا۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری حرکتیں ایک دن ہمیں پورے خاندان کو لے ڈوبیں گی۔ انہوں نے حشمت کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر صرف اتنا ہی کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ اس نشے میں ڈوب جائیں، پورا گھر ڈوب جائے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا کسی اور ہی دنیا میں گم باپ سے بات کر رہا تھا، جبکہ باپ بے بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے ارجن خان کے ساتھ ایک ڈیل کی اور ساتھ ہی اس رشتے سے کو بھی جوڑا۔ اس کی بہن کو اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہنے کا ارادہ کیا۔ ارجن ملک عرصہ دراز سے سلیم صاحب کو جانتا تھا، لیکن حشمت خان حال ہی میں UK سے واپس لوٹا تھا اور جتنی بار ارجن سے ملا بہت ڈیسنٹ انداز میں ملا، جس سے ارجن اس کی اصل پہچان نہیں جان پایا۔ اب سلیم صاحب کو یہ فکر لگ گئی تھی کہ ارجن ملک کو اگر حشمت خان کی اصلیت پتہ چل گئی تو وہ یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے انہوں نے حشمت خان کی منتیں کر کے اسے منع کیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے الٹے کام چھوڑ دے، شادی ہو جائے، اس کے بعد جو چاہے کرے۔ لیکن حشمت خان کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور وہ نشے کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ حشمت خان کو حقیقت کھلتی ہے یا نہیں۔ زہرا نے اپنے لیے 1-2 جگہ آن لائن گھر دیکھے، لیکن اسے اپنی بجٹ میں کوئی بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس وقت ہنا اس کے پاس آئی۔ زہرا اپی، کیا آپ یہ گھر چھوڑ رہی ہیں؟ ہنا نے روندے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جانا تو پڑے گا، میرا گھر نہیں ہے یہ گھر تمہارے بھائی کے نام ہے اور اس کو میرے یہاں رہنے پہ اب اعتراض ہونے لگا۔ آپ جانتی تو ہیں بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، سب کچھ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ آپ پلیز ان کی غلط فہمی کو دور کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا۔ معصوم سی ہنا اس کو پھر سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو وہ پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہی تھی۔ نہیں ہنا، اب نہیں، اب شاید بہت دیر ہو گئی، اور جو شخص اعتبار نہ کرے آپ پہ وہ آپ سے پیار کیا کرے گا؟ میں تو نہیں مانتی کہ ارجن نے کبھی زندگی میں مجھ سے پیار کیا۔ اگر اعتبار نہیں تو پیار نہیں۔ اور میری جان، تم اس بات میں مت پڑو ہنا۔ آپ نے تو کہا تھا یہ شادی نہیں ہوگی اور وہ حشمت جیسا گندا انسان میری لائف میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو نہیں بھائی کو منع کر پا رہی ہوں، وہ تو میری سن ہی نہیں رہے۔ ہنا کا لہجہ روند گیا۔ وہ تو کسی کی نہیں سنتا سوائے تمہاری سوتیلی ماں کے۔ پتہ نہیں نہ جانے کون سی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا اس عورت نے کہ ارجن ملک کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور جب دکھائی دینے لگے گا تب سوائے پچھتاوے کے تمہارے بھائی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا۔ بہرحال تم فکر نہیں کرو، حشمت خان کا کیا کرنا ہے یہ میں اچھے سے سوچ چکی ہوں۔ تمہاری شادی حشمت خان سے نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور بس تم نے چپ چاپ وہی کرنا ہے جو تمہارا بھائی کہتا جا رہا ہے، باقی سب کچھ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ زہرا فی الحال اپنے گھر کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہنا کے مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ مائیوں کے جوڑے میں ہنا کا ایک الگ ہی روپ نکھرا تھا، وہیں دوسری طرف زہرا بھی گرین رنگ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی گرین کلر میں کچھ زیادہ ہی چھپ دکھانے لگی تھی، اور گرین کلر تو ارجن کا بھی فیورٹ کلر تھا۔ آج وہ اسی کو مار دینے کے لیے بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ آئینے میں خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ دھیما سا مسکرائی، تو ارجن ملک، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، ہم ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں گے۔ ایک دن تھا کہ زہرا تمہاری جان تھی، زہرا کو تم جان کہا کرتے تھے، اور آج تم زہرا سے ہر دم نفرت کا دم بھرتے ہو۔ ہماری یہ نفرت کہاں تک جاتی ہے اب دیکھتے ہیں۔ وہ بہت فخر سے اپنے کمرے سے باہر نکلی جہاں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری تھیں۔ گارڈن ایریا کو مکمل دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ ایک طرف کھانے کا انتظام تھا تو دوسری طرف لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں کرسیوں کو ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی جانب ایک طرف سٹیج تھا جہاں یہ جھولا رکھا ہوا تھا، وہیں پہ آج ہنا کو مہندی لگنی تھی۔ زہرا نے دور سے ہی سارے نظارے کو فوکس کیا، تبھی اس کی نظر انسپیکٹر عدیل پر پڑی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ زہرا کو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو انسپیکٹر عدیل، ہاؤ آر یو؟ زہرا نے بہت ادا سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو انسپیکٹر عدیل اسے یہاں دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ ایک فارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟
اب زہرا کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ انسپکٹر عدیل کچھ بول نہ سکے۔ ویسے چال تو بہت اچھی چلی تھی آپ نے، لیکن آپ شاید یہ بھول گئے ہو کہ چالیں کبھی کبھار الٹی بھی پڑ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی چال نہیں کھیلی مس زہرا، عدیل سنجیدگی سے بولا۔ اچھا تو پھر میری اور آپ کی تصاویر ارجم ملک تک کیسے پہنچی؟ زہرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سی تصاویر؟ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ عدیل سرے سے ہی انکاری ہو گیا۔ صحیح، تو اب آپ لا علمی کا اظہار کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، گیم کھیلنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ میدان میں اتر ہی آئے ہیں تو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ گیم کھیلتے کیسے ہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنے پلو کو ہاتھ سے آگے کی طرف کرتی اس کی آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے ہوئے وہاں سے مڑ گئی، لیکن اس کا عدیل کے پاس کھڑے ہونا ارجم کی نظر سے چھپ نہ سکا۔ جتنی دیر وہ وہاں اس کے ساتھ کھڑی رہی، ارجم کے جسم پہ جیسے چونٹیاں رینگتی رہیں۔ اسے اپنا ایک گلتا سڑتا ہوا جسم محسوس ہوا۔ آج جس قدر وہ حسین لگ رہی تھی، ارجم ملک کو ایک بار پھر سے اس سے محبت ہونے لگی، لیکن وہ اپنی نفرت، غصے اور انا میں اس کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہر بار وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہی سوچ کر اس نے آج بھی زہرا کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اس کا انسپکٹر عدیل یا کسی اور کے ساتھ بھی کھڑے ہونا وہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے جا رہی تھی کہ کاریڈور کی طرف پہنچی تو کسی نے بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ پین کیا۔ اس اچانک آفتاب پر زہرا سخت گھبرائی اور پینک ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ چلانے لگی کہ مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت زہرا کی نظر مقابل شخص پر پڑی، وہ کوئی اور نہیں، وہی دشمن جان تھا۔ زہرا کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ جانتی تھی ارجم کے علاوہ اس سے اس طرح کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ اگر ارجم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس سے پہلے بھی انسپکٹر عدیل سے وہ سب اتفاق ہوا، ورنہ انسپکٹر عدیل اگر اس کو جان بوجھ کر چھوتا اور اسے پتا ہوتا تو شاید وہ اس کو تھپڑ تک مار چکی ہوتی۔ پھر وہ اب انسپکٹر عدیل کو اس کی چال میں بری طرح الجھانے والی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا، تم نے میری بات نہیں سنی نا؟ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ہوا اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتا دبے دبے لہجے میں گھرایا۔ اس کی گراہٹ سنتے زہرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اور میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی کی مالک خود ہوں، میری زندگی میں دخل اندازی دینا بند کر دو، وہ دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ ارجم نے اس کے گرد دیوار کے ساتھ دونوں طرف میں اپنی ہتھیلیوں کو جماتے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ تمہاری ذات کا ہر باب مجھ سے شروع ہو کے مجھ پہ ختم ہوتا ہے زہرا، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ اس کے چہرے پہ اپنی گہری نظریں جمائے بنا پلک جھپک کے بولا تھا، میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی بہن کی طرف توجہ دو جس کی آج شادی ہے، جو شاید ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ زہرا نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا، لیکن سامنے بھی کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، ارجم ملک تھا۔ اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ آئندہ احتیاط کرنا زہرا، اگر کوئی شخص بھی مجھے تمہارے آس پاس بھی دکھائی دیا تو وہ اس دنیا میں دکھائی دے گا یا نہیں میں گارنٹی نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اور تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ اس طرح تو پھر مجھے تمہاری جان پہلے لینی چاہیے جو سعادیہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکائے رکھتے ہو، وہ بھی جواباً غصے سے گھراتے ہوئے بولی کہ ارجم کے قدم تھمے۔ ارجم ملک اتنا ارزا نہیں کہ ہر ایک کو میسر آ جائے، وہ ذرا سی گردن موڑ کے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زہرا بس اندر ہی اندر بے چتاب کھاتی رہ گئی۔ فی الحال وہ اپنے دماغ سے ارجم ملک کو نکالتی اپنے مشن پہ فوکس کر گئی۔ نکاح کی سنت ابھی ہونا باقی تھی۔ مولوی صاحب ارجم ملک کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھے، جہاں ہنا کے ساتھ دادی جان اور فریدہ بیگم موجود تھی۔ نکاح شروع ہوا تھا۔ ہنا بنت حماد ملک، آپ کا نکاح حشمت خان ولد سلیم خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کو پوچھنے پر ہنا خاموش رہی۔ گود میں ہاتھ دھرے ہوئے وہ اپنے لہنگے کو ہاتھ کی مٹھی میں سختی سے دبوچ گئی۔ اس کی خاموشی پہ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی الفاظ دہرائے، لیکن ہنا اس بار بھی خاموش ہی رہی۔ ہنا بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، ان کو جواب دو۔ فریدہ بیگم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ دبا کر بولی۔ ہنا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، وہ کہنا چاہ رہی تھی کچھ، لیکن اس کے لبوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ کیا یہ نکاح لڑکی کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے ارجم ملک کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے مولوی صاحب، آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں، ارجم ملک نے مولوی صاحب سے دھیرے سے کہا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارجم ملک نے دروازے کو لاک کیا اور ہنا کے پاس آیا۔ ہنا، تم کیا چاہتی ہو؟ آج سب لوگوں کے سامنے ہماری جگ ہنسائی ہو تو آج ایسا ہی ہوگا۔ اپنے بھائی کا سر شرمندگی سے جھکانا چاہتی ہو تو آج؟ نہیں بھائی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، پلیز آپ۔ ہنا، یہ وقت اب ان باتوں کا نہیں ہے، یہ شادی اگر تمہیں نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، تم انکار کر دو، لیکن تمہارے انکار کے بعد تمہارا بھائی تمہارا نہیں رہے گا، کیونکہ عزت چلی جائے اس سے بہتر ہے کہ جان چلی جائے اور تمہارے انکار پر تم اپنے بھائی کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ ارجم ملک نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اس کے مرنے والی بات پہ ہنا اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھی۔
خدا کا واسطہ ہے بھائی، مرنے کی بات مت کریں، میری 10 جانیں بھی ہوں تو میں آپ پر قربان کر دوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نکاح کروں، اسی میں آپ کی خوشی ہے تو میں راضی ہوں۔ ہنا نے بلکہ ہزارویں حصے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر یہ نکاح ضرور کرے گی۔ ارجم ملک نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انشاءاللہ تمہیں میرے فیصلے پہ فخر ہوگا، حشمت خان ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ ارجم ملک نے دل سے اسے دعا دی اور باہر آیا تاکہ مولوی صاحب کو اندر لے کے جا سکے، لیکن باہر تو ایک الگ ہی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ انتہائی شور شرابہ سنتے ہوئے ارجم ملک باہر کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور یہ شور کیوں؟ ارجم ملک نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دیکھے ارجم صاحب، بڑی محفل میں یہ لڑکی آ کر میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہے، وہ بھی اس کے نکاح کے دن۔ کیا یہ بے عزتی نہیں ہے ہماری؟ سلیم خان نے غصے سے کہا۔ کون سا الزام؟ کیسا الزام؟ ارجم ملک نے حیرت سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ شخص جو یہاں نکاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کل اپنی رات میرے ساتھ رنگین کی، مجھے شادی کی جھوٹی آس دے کر آج یہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ارجم ملک نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب ایک سازش ہے ارجم، ہمیں بے عزت کرنے کی۔ یہ لڑکی جھوٹی الزام لگا رہی ہے میرے بیٹے پہ۔ سلیم صاحب فوراً بولے، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ کا بیٹا رات بھر میرے ساتھ رہا، میں مڈل کلاس لڑکی اس کی محبت میں چکنی چپڑی باتوں پہ اعتبار کر کے اپنی عزت، اپنی انا، اپنی نسوانیت گنوا دی، سب کچھ برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ رو دی تو ہمیں ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتی۔ سلیم خان گرائے۔ مجھے پتا تھا آپ امیر لوگ یہی کہیں گے، اس لیے یہ ثبوت ہیں۔ اس میں آپ کا بیٹا میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، خود دیکھ لیں۔ اس لڑکی نے فوٹوگرافرز حشمت کے منہ پہ ماری جو بکھری ہوئے زمین پہ پڑی گر گئیں۔ ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا تھا وہ لڑکے اور حشمت خان ایک دوسرے کے کتنا قریب آئے تھے۔ ارجم ملک کے ہاتھوں میں ایک تصویر آئی جس سے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بڑھنے لگی۔ وہ تصویر لے کر حشمت خان کے مقابل کھڑا ہوا۔ حشمت خان، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی جو بول رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ ارجم ملک کے سرد انداز پر حشمت خان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس نے رات کو حشمت خان کا بستر گرم کیا۔ وہ یوں تو بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین بناتا آیا تھا، لیکن آج تک کوئی بھی لڑکی اس طرح اس سے مد مقابل آ کر اس کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا سکی جو آج اس لڑکی نے کیا۔ اور یہ فوٹوگرافز اس نے بنائے، اس کا مطلب اس لڑکی نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ حشمت خان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سب تصویریں اصلی ہیں اور یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ؟ ارجم ملک کی کراتی آواز پہ حشمت خان اپنے خیالوں سے چونکا۔ میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے۔ حشمت خان، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اس وقت وہاں پورے حال میں خاموشی چھا چکی تھی۔ سب کی نظریں ارجم اور حشمت خان پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ پاس ہی سینے پہ بازو باندھے زہرا اس نظارے کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن حشمت خان کے جواب پر ارجم ملک کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ حشمت خان اپنے قدموں پہ لڑکھڑایا اور پلٹ کر ارجم کو دیکھا۔ ارجم ملک، تم میرے بیٹے پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو جبکہ یہ سازش تمہارے اپنے گھر والوں نے رچی ہے؟ یہ لڑکی میرے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ انہوں نے زہرا کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زہرا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا اپنے منہ سے قرار کر رہا ہے سلیم صاحب، اور آپ میرے گھر کے افراد پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ارجم نے اپنے لب بھینچے۔ ارجم ملک کی لڑکی کتنی بڑی سازشی ہے، آپ نہیں جانتے سب کچھ اس کا کیا درا ہے، اور یہ لڑکی جو آ کر آج میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے، اس کو لانے والی بھی یہ زہرا ہی ہے۔ سلیم خان وسیلے انداز میں زہرا کی جانب بڑھے کہ ارجم ملک راہ میں رکاوٹ بنا۔ خبردار سلیم صاحب، میری فیملی کے کسی بھی ممبر کی طرف اگر آپ نے ایک غلط قدم بھی اٹھایا تو آپ اپنی ٹانگوں پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کو قانون کے حوالے کر دوں، اپنے بیٹے کو لیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ ارجم نے انتہائی غصے سے ان کو للکارتے ہوئے کہا۔ لیکن ارجم، وہ پھر سے بولے، میں نے کہا نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیس کے حوالے نہ کروں تو چلے جائیں یہاں سے۔ ارجم ان کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ سلیم صاحب اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے غصے سے اپنے لب بھینچے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے سارے باراتی بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ارجم ملک وہیں کھڑا ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ آج ایک بہت بڑا گناہ ہوتے ہوئے اس سے بچا، اور اس کی وجہ صرف زہرا تھی۔ اگر وہ زہرا کی ضد میں آ کر ہنا کا نکاح حشمت خان سے کر دیتا تو کیا وہ خود کو ساری زندگی معاف کر پاتا؟ وہ نظریں اٹھا کر زہرا کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، صرف اپنی ضد میں وہ اپنی بہن کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس وقت پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سبھی افراد خاموش بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ کل کا واقعہ کوئی بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ایک بھیانک وقت تھا، ایک طوفان تھا جو آیا تھا اور سب کچھ بہا کر ساتھ لے گیا۔
اب طوفان کے بعد آنے والی خاموشی تھی جو دل چیرنے والی تھی۔ ارجم ملک اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے اپنی تھوڑی ٹکائی گہری سوچ میں گم نظر آیا۔ سامنے ہی زہرا اور ہنا دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو تھے تو زہرا کی آنکھوں میں خوشی، تو وہیں فریدہ بیگم ناگن کی طرح ان سب کو ڈسنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، خاص کر زہرا کو جس نے ان کا سارا بنا بنایا کھیل ہی بگاڑ دیا۔ آئی ایم سوری ہنا، میں بھائی ہو کے وہ کام نہ کر سکا جو زہرا نے کر دیا، ہو سکے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دینا، ارجم ملک نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ ہنا فوراً اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی میرے لیے آپ سب سے پہلے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے اس نکاح کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن زہرا آپی نے اور میں نے خود حشمت خان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، پر آپ نے ہمارا یقین نہیں کیا، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں اپنی ضد میں آ کر میں نے وہ لب بھینچ گیا، زہرا سے بات کرنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جس بات کی ارجم کو خوشی تھی، ارجم ملک تم غلط کر رہے ہو، ایک پرائی لڑکی کے آ کر کچھ بھی کہنے پر تم نے حشمت خان کو بغیر نکاح کے واپس بھیج دیا۔ فریدہ اچانک بھڑک گئی۔ آنٹی آپ میری بہن کے دشمن کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وہ آپ کے کزن کا بیٹا ہے، آپ کو تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا نا، پھر آپ نے ہم سے کیوں چھپایا؟ فریدہ کی بات پر ارجم ملک کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط سے دھیمے لہجے میں بولا، ارجم حشمت خان ایک اچھا انسان ہے، بس کر دیں آنٹی، بس کر دیں۔ ارجم ملک کھڑا ہوتا ہوا اونچی آواز میں چلایا، وہ کتنا اچھا انسان ہے میں دیکھ چکا ہوں، بڑی محفل میں اس نے اپنا گناہ قبول کیا اور آپ اس کو میرے سامنے بے قصور ثابت کرنا چاہ رہی ہیں، وہ بے قصور ہی ہے۔ ارجم تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ سب کچھ اس زہرا کا کیا دھرا ہے، اس فراڈ لڑکی بھی یہی لے کر آئی تھی۔ وہ اس بات پہ زور دیتے ہوئے بولی، اچھا سب کچھ زہرا کا ہی کیا گیا ہے، تو کیا حشمت بھی زہرا کے ہی کہنے پہ چل رہا تھا؟ بات وہ کریں آنٹی جو کرنے والی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا، اور کیوں کیا یہ مجھے نہیں پتا، میں آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا آیا اور آپ نے کیا کیا، پیٹ پیچھے چھرا گھونپ رہی تھی۔ ارجم اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ سد لہجے میں بولی، آپ نے کوئی حد رہنے نہیں دی فریدہ آنٹی، میری بہن کا نکاح اگر حشمت خان سے ہو جاتا اور اس کے بعد یہ ساری حقیقت کھلتی تو یقین جانیے میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ ارجم ملک کی بات پہ فریدہ بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ کہتے ہیں جسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے، تم دونوں کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا اور آج تم میرے احسان کا یہ بدلہ اتار رہے ہو کہ سب کے سامنے مجھے غلط کہہ رہے ہو۔ فریدہ بیگم نے ایموشنلی طریقے سے ارجم ملک کو اپنی باتوں میں لینا چاہا۔ کیا کہا آپ نے؟ احسان؟ یعنی آپ نے ہم پر احسان کیا؟ ارجم کا دل ٹوٹا تھا۔ ہاں وہ احسان ہی سمجھو، اپنی محبت کو کھو کر میں نے تمہارے باپ حماد سے شادی کی صرف تم دونوں کی وجہ سے، تاکہ تم دونوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ بدلے میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، نہ اولاد، نہ شوہر کا پیار، اور نہ ہی گھر میرے حصے میں آیا گیا۔ میری قربانیوں کے صلہ کیا ملا؟ میرے ہاتھ تو آج بھی خالی ہیں۔ اپنی محرومیت کا بدلہ ہم سے اس طرح سے لینا چاہیں کہ ایک غلط انسان کا انتخاب کر کے آپ میری بہن کو زندہ درگور کرنے والی تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو، جب تم لوگ میرے ہو ہی نہیں تو میں تم لوگوں کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اور یہ زہرا سب سے بڑی فساد کی جڑ یہی ہے۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی شکل دیکھوں۔ اس کی ماں کی وجہ سے اس کے باپ نے منگنی ختم کر دی۔ زہرا کی جانب اشارہ کرتے کہا، بہانہ تو تم لوگ تھے کیونکہ اس کا باپ رابعہ سے پیار کرتا تھا اور اس نے شکر کیا کہ ہماری منگنی ٹوٹ گئی، لیکن میرے جذبات کی تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ فریدہ کیا چاہتی ہے؟ آج تک کسی نے اس بات کو نہیں سوچا، اور اونچی آواز میں چلائیں۔ دادی جان اور باقی سب ان کی شکل دیکھنے لگے۔ اتنے عرصے کا وہ غبار دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، آج کھل رہا تھا تو سبھی حیران پریشان بیٹھے تھے سوائے ایک زہرا کے، جن کی سچائی بہت پہلے ہی جان گئی تھی۔ آپ نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے آپ کو وہ اپنے لب بھیج گیا۔ کاش آپ سچ میں ماں بن جاتی، میرا سب کچھ تو آپ کا تھا، بہت چاہت تھی، بہت پیار تھی، بہت عزت تھی۔ آپ کہہ دیتی صرف ایک بار، میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیتا، لیکن آپ پیسے دولت اور اپنے آپ کو اہمیت دیتی نہیں، اور ایسا انسان ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے جیسے آج آپ رہ گئیں۔ ارجم نے انہیں احساس دلایا، اور میرے خالی ہاتھ رہنے کی وجہ یہ لڑکی زہرا ہے، آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ فریدہ بیگم غصے سے زہرا کی جانب بڑھی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ زہرا یا کسی اور کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ ارجم آگے بڑھ کے انہیں زہرا سے پیچھے دھکیل گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو یار؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ ارجم دبے دبے انداز میں چلایا، جبکہ ہنا زہرا کو سہارا دینے لگی جو اپنی گردن پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ارجم نے زہرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم ٹھیک ہو نا زہرا؟ سانس لو، بڑے سانس۔ ارجم کے لہجے میں اس کے لیے فکر نمایاں تھی جیسے وہاں موجود سب نے محسوس کیا، اور فریدہ بیگم تو تڑپ اٹھی اس کی یہ فکر زہرا کے لیے دیکھ کر، واپس سے باہر ہو گئی۔ پہلے اس کی ماں نے مجھے ڈچ کیا، میرا پیار مجھ سے چھین لیا، اور آج اس نے مجھ سے میرا ارجم، میرا بیٹا چھین لیا۔
फरीदा बेगम गुस्से से अपने कमरे की जानिब बढ़ी और अर्जुम इनके पीछे जाने लगा कि दादी जान की आवाज पे रुका। रहने दो अर्जुम, इसे फिलहाल अकेला छोड़ दो, इसके पास जाना, इसको समझाना इस वक्त सही नहीं। इसकी बात पर अर्जुम लब भींच कर रह गया। वो चाह कर भी इनके साथ सख्ती नहीं रवा रख पा रहा था, क्योंकि वो आज भी दिल से इनकी इज्जत करता था, इन्हें चाहता था। वो अपने कमरे में बैठी हुई आज के हालातों वाकयात को सोच रही थी कि दरवाजा खटखटाने पर ज़हरा की इजाजत देने पे अर्जुम अंदर दाखिल हुआ तो वह बिना किसी तासुर के इसे देखने लगी, जबकि अर्जुम के चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार थे, लेकिन ज़हरा के चेहरे पे कोई भी तासुर नजर नहीं आया। अर्जुम की नजरें इसके गले के ऊपर पड़ी, जहां अभी भी सुर्ख निशान नजर आ रहा था। अर्जुम को फरीदा आंटी की हरकत पे बेहद अफसोस हुआ। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? अर्जुम को समझ न आया कि वो बात किस तरह से करे। जो दिल में आया बोल दिया, बहुत दर्द हो रहा है, इंतहा का दर्द हो रहा है। अर्जुम मलक, जब कोई प्यार करता है, चाहत देता है, मान देता है, इज्जत देता है, लेकिन एतबार नहीं देता तो बहुत दर्द होता है। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अर्जुम मलक को देख रही थी। अर्जुम मलक जो अब यकटक इसे देखे जा रहा था, इसकी अपनी आंखें भी नम हुई। माफी की गुंजाइश है, धीमे लहजे में बोलता वो ज़हरा को आखिर दोराहे पे ले आया। अर्जुम, क्या एतबार की गुंजाइश है? उल्टा ज़हरा ने इससे सवाल किया। आइंदा एतबार भी करूंगा और कभी एतबार तोड़ूंगा भी नहीं, अर्जुम ने इसका हाथ थामे धीरे से कहा। ज़हरा ने अपने आंसू साफ करते हुए अर्जुम की जानिब देखा। सिर्फ एक शर्त पे माफ करूंगी। इसकी बात पर अर्जुम ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। मुझे जिंदगी भर कभी भी डांटोगे नहीं किसी के सामने, और अगर डांटा तो मैंने पक्का पक्का नाराज हो जाना है, वो नरूठे अंदाज में कहती। अर्जुन को अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई। नहीं डांटूंगा, कभी नहीं डांटूंगा, वादा रहा। वो इसके दोनों हाथ थामे जज्ब के आलम में बोला, शादी करोगी मुझसे? अचानक से अर्जुन की बात पे ज़हरा पलके उठाते हुए इसे देखा। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। बोलो, खामोश क्यों हो गई? अर्जुन ने इसे बोलने पे उकसाया। फरीदा आंटी, वो और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लबों से फरीदा आंटी का नाम निकल आया। आंटी की फिक्र नहीं करो, इन्हें मैं संभालूंगा। माना कि इन्होंने जो किया बहुत गलत किया, और न जाने इसके शायद और वो क्या गलत करें, लेकिन इसके बावजूद वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, इन्होंने बहुत कुछ खोया है। अगर आज मैं भी इनको छोड़ दूं तो वो इंसानियत से गिरी हुई हरकत होगी जो अर्जुम मलक कतई नहीं कर सकता। इन्होंने जो किया इसका अजर अल्लाह इन्हें देगा, लेकिन मैं बुरा नहीं बन सकता इनके साथ। अर्जुम, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे हो, और तुम जैसा अच्छा इंसान मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहिए। ज़हरा ने इसे देखते हुए बहुत चाह से कहा। अर्जुम इसकी बात पे गहरा मुस्कुराया। अर्जुम मलक जैसे ही अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, प्यावन ने इसे अशरफ साहब के आने का बताया। जी अशरफ साहब कहें। अशरफ साहब के कमरे में आने पर अर्जुम ने मसरूफ अंदाज में इनकी जानिब देखते हुए कहा, आपका शुक्रिया, आपने मुझ जैसे आम से बंदे को मिलने का शर्फ बख्शा। आपके पास ये कर्ज लेकर आया हूँ। इनकी तमहीद बांधने पर अर्जुम चौंका। कैसी अर्ज? अशरफ साहब अल्फाज को तरतीब देने लगे। मेरी बेटी 18 साल की है। एक दिन टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था आपका, मेरी बेटी ने वो देखा, वो आपसे पसंद आ गए हैं। मैं जानता हूँ कि ये मायूब बात है, लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके लिए लाया हूँ। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। अशरफ साहब की बात पे एक पल को अर्जुम मलक दंग रह गया। देखिए अशरफ साहब, आप बड़े हैं, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन मैं कोई चीज कि जिसकी ख्वाहिश आपकी बेटी की हो और आप खरीद कर इसको दे देंगे। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ और ऑलरेडी कमिटमेंट में हूँ, तो इसलिए इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अर्जुम मलिक के सपाट अंदाज में कहने पर अशरफ साहब का सर झुक गया। मुझे पता है सर, हम गरीब लोग हैं, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, और मेरी बेटी वो ख्वाहिश कर रही है, इस चांद की ख्वाहिश कर रही है जो इसकी दस्तरस में नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरी गरीबी और कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरी कमिटमेंट यानी मायने रखती है, जो मैं ऑलरेडी किसी के साथ कर चुका हूँ, इसलिए मेरी तरफ से माजरत। अर्जुम मलिक ने बहुत सहूलत से इनकार कर दिया। अशरफ साहब शिकस्त खोदा अंदाज में वहां से उठते हुए बाहर आ गए। पलटकर इस बहुत बड़ी इमारत को देखा। इन्हें एक पल को लगा जैसे एक चकोर चांद की ख्वाहिश करता है। इनकी बेटी ने भी वो ख्वाहिश कर दी जो जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, वो अर्जुम मलिक को नहीं समझा सकते, लेकिन अपनी बेटी को समझा सकते थे, और इन्हें समझना ही था।
سعدیہ آج پورے 2 ہفتے بعد آفس میں آئی تھی۔ وہ سیدھا ارجم کے کیبن کی جانب بڑھی۔ ارجم اپنے کسی بہت خاص کام میں مصروف تھا۔ سعدیہ کو دیکھ کر چونکا۔ آؤ کیسی ہو تم؟ وہی دوستانہ انداز سعدیہ کے چہرے پر مسکان لے آیا۔ میں تو بہت اچھی ہوں، تم سنا، مجھے مس کیا تھا؟ اس کی بات میں ارجم نے اسے دیکھا۔ مس کرنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے تھا، اور تم جانتی ہو ارجم ملک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اپنے لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ ارجم نے چیئر کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا اس سے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، تمہیں میں نے بہت مس کیا۔ تم بھی چلتے، کافی انجوائے کیا ہم سب دوستوں نے۔ سعدیہ نے ایک چیئر پہ بیٹھتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ ویل گڈ، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ خیر، ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز ایمان سے تم لے لو اور اسے پہ کام شروع کر دو۔ ارجم ملک بات مکمل کرتا پھر سے کام میں لگ گیا۔ ڈونٹ وری، اس پروجیکٹ کو میں شروع کر دوں گی، لیکن مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ ارجم ملک اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو، ہم کافی وقت کے ساتھ ہیں اور اب تمہیں کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ کس حوالے سے سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ ارجم ملک کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہماری شادی کے حوالے سے۔ آخر ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے سے دور رہیں گے جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے؟ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ یہ خوش فہمی تمہیں کب سے ہوئی؟ تم میری دوست ہو، اچھے دوستوں کی طرح یہاں یہ کام کرتی ہو، میری اپلائی ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ارجم ملک کے الفاظ پہ سعدیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ مطلب اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو پھر کیا سعدیہ؟ ارجم ملک نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت دروازہ کھلا اور زہرا اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر سعدیہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے اگنور کیا اور ارجم کی جانب بڑھی، اس کی چیئر کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے سر کے دونوں طرف میں اپنے ہاتھ جمائے اس کے چہرے کی جانب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے آج پھر اپنا وعدہ توڑ دیا ارجم ملک، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ارجم ملک کے چہرے پہ اسے دیکھتے ہی ایک خماری کا احساس جاگ رہا تھا۔ وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ارجم نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر آپ نے اب کوئی وعدہ توڑا تو۔ منظور ہے، لیکن جان لینے کا انداز قاتلانہ ہونا چاہیے۔ اس وقت وہ دونوں بہت بے باک گفتگو کر رہے تھے۔ سعدیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ تو ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ سعدیہ کو وہاں اپنی موجودگی شرمندگی کر گئی۔ جان تو میں آپ کی ضرور لوں گی اور اپنی قاتلانہ اداؤں سے ہی لوں گی ارجم ملک۔ وہ اس کے کالر کو تھامے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتے ہوئے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولی، بندہ حاضر ہے، جو سزا دوگی قبول ہے۔ ارجم ملک نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دلکش انداز میں کہا۔ زہرا کے چہرے پہ خوبصورت مسکان سجی، دھیرے سے ارجم کے لبوں کو چھوتے ہوئے اپنے گلابی لبوں کی دسترس میں لے گئی۔ وہیں یہ سب دیکھ کر سعدیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دونوں اس کے سامنے یہ حرکت کریں گے اسے یقین نہیں آیا۔ ارجم اپنی جگہ سٹل ہوا، زہرا اسے اس قسم کی جہاندیدہ انداز کی توقع نہیں تھی۔ سعدیہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے فوراً نکل گئی، جبکہ زہرا ارجم کی سانسوں کو انہیل کرتی ہوئی اس کی جان لبوں پہ لے کر ایک جھٹکے سے اس کے لبوں کو چھوڑتی وہ ذرا پیچھے ہٹی۔ اب یہ ایک ٹریلر تھا میری جان، آگے اگر کبھی آپ نے مان توڑا تو مجھے جان نکالنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ زہرا کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی کہ ارجم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اب اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اگر اس انداز سے میری جان میری سانسیں نکالنے کے در پہ ہو تو میں تو ہر روز ہر وعدہ ہی توڑوں گا۔ وہ اس کی کمر کی سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے اسے اپنے قریب سے قریب تر کر گیا۔ زہرا کے چہرے پہ کلوہی سے چمک ابری۔ ارجم اپنے لفظوں سے ہمیشہ یوں ہی اسے معتبر کرتا آیا تھا۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب ختم ہوئی اور دکھوں کے بادلوں نے بھی اپنا بسیرا ہٹا لیا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش تھے۔ نکاح کے بعد زہرا کو اپنانے کے بعد ارجم کو اپنی زندگی خوبصورت ہونے کا احساس اجاگر ہوا۔ ارجم ملک کی ان لمٹس ہم روم میں نہیں ہیں۔ وہ اس کو روک گئی جو بے باک جسارتیں کرتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اوہ، تو میری وائف کو روم چاہیے۔ وہ اچانک سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھائے نہ جانے کہاں لے جانے لگا۔ آپ مجھے نیچے اتاریں۔ زہرا ایک دم گھبرا گئی جبکہ وہ آفس سے منسلک ایک چھوٹے سے روم میں اسے لے کر آتے ہوئے اندر سے لاک لگا گیا۔ وہ روم چھوٹا سا تو تھا ہی پر بہت پیارا تھا۔ ہر طرح کی چیز وہاں پہ موجود تھی جسے دیکھ کر زہرا حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ روم آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ روم کب بنایا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا نہ مجھے بتایا، زہرا نے تجسس سے پوچھا۔ ارجم جسے اس بستر پر لٹا رہا تھا اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اسے دیکھتا ہوا دھیمے انداز میں مسکرایا۔ کچھ سیکرٹ صرف میری وائف کے لیے، اس کے لیے اس سے کچھ نہیں ہے۔ اپنی شرٹ اتار کے وہ دور پھینکتا اس پہ حاوی ہوا۔ ارجم ملک، اب یہ کچھ زیادہ ہو گیا، زہرا نے گھبرا کر کہا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہر پردہ گر چکا، اب تو ہر رات پردہ گرے گا اور تمہیں اپنی محبت کی بارش میں اس قدر بھگو دوں گا کہ تمہارے لیے صرف ارجم ملک ہی تمہاری زندگی کا محور ہوگا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔
اس کا ہر لمس اس کے لیے عزت اور چاہت لیے ہوئے تھا. وہ محبت میں جنونی تھا. یہ زہرا کو شادی کے بعد پتہ چلا، لیکن وہ ٹاکسک نہیں تھا. اس کی محبت کا محور زہرا تھی اور وہ زہرا کی جان تھا.